سیاست کیوں کرنی ہے؟ ہمیں نہ شہرت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں دولت کی ضرورت ہے، نہ ہم نے اپنے کوئی کیسز جو ہیں وہ ختم کروانے ہیں، نہ ہم نے کالے دھن کو سفید کرنا ہے، نہ ہی ہم نے نیب کے کیسز ختم کرانے ہیں۔ سر کس پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ جیت کے لیے ہی لڑنا ہے، دوسری آپشن نہیں ہے۔ کوئی چسکا لینے کے لیے نہیں الیکشن لڑنا۔ خان صاحب نے خود بلایا تھا یا ان کی ٹیم نے بلایا؟ پی ٹی آئی جوائن کروں گا تو الحمدللہ میں ڈنکی کی چوٹ کے اوپر جوائن کروں گا اور اعلان کروں گا۔ سبیل بھائی آپ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں ابتسام الہی صاحب، وہ بھی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بھی ایک پارٹی ہے، آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں جڑ جاتے؟ تم مجھے ووٹ دو تو میں تمہارے کام کروں گا، میں تمہیں ہیلتھ ایجوکیشن سیکورٹی دوں گا۔ اگر تم مجھے ووٹ نہیں دیتے تو بھاڑ میں جاؤ۔ سبیل علی کرام ایم پی اے یا سبیل علی کرام ایم این اے؟ السلام علیکم، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیحری۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کا ایک ابھرتا ہوا چہرہ ڈاکٹر سبیل علی کرام، جی بالکل ڈاکٹر سبیل علی کرام صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں آنے کا بھرپور اعلان کر دیا ہے، لیکن ابھی تک کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ اپنی پارٹی بنائیں گے یا کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے، یہ ڈاکٹر صاحب سے خود ہی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب سیاست میں آنے لگے ہیں، یہ تو سننے میں ہے بڑی گندی چیز ہے، اور آپ جیسا ایک مہذب بندہ سیاست میں کیا لینے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرا ویو یہ ہے کہ بالکل جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ سیاست جو ہے ایک بڑی بری چیز ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز میں اتر کے جو گند ہے اس کو صاف کرنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی چیز کو دور بیٹھے ہوئے آپ آبزرو کر رہے ہیں پچھلے 75 سالوں سے کہ ایک گند ہے گند ہے گند ہے، کوئی بھی ایک اچھا کوئی بھی ایک نیک بندہ آج تک ہمیں لیڈر کی شکل کے اندر جو ہے وہ میسر ہی نہیں ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے نوجوانوں کو، آپ جیسے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے جن کے دل کے اندر پاکستان کے لیے محبت ہے، جن کے دل کے اندر کچھ کرنے کی جو ہے وہ جستجو ہے، کچھ لگن ہے۔ تو جب تک ایسے لوگ مین سٹریم میں نہیں آئیں گے تب تک ہمارے ملک کے حالات کبھی زندگی میں بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ سیاست کیوں کرنی ہے؟ ہمیں نہ شہرت کی ضرورت ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ایک اچھی وجہ سے شہرت دی ہے۔ نہ ہمیں دولت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ بہت نوازا ہے۔ نہ ہم نے اپنے کوئی کیسز جو ہیں وہ ختم کروانے ہیں، نہ ہم نے اپنی کالے دھن کو سفید کرنا ہے، نہ ہی ہم نے نیب کے کیسز ختم کرانے ہیں۔ ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس ایک یہی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے اوپر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کے لیے ہم سے کوئی کام لے لے۔ سر کس پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ اس وقت تک میں نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ خواہ میں آزاد کھڑا ہوتا ہوں کسی پارٹی کے ساتھ شامل ہوتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کسی پارٹی کے شامل ہونا ہے، ہم نے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر نہیں جانا۔ اگر تو کوئی پارٹی ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آتی ہے، ہماری جو ڈیمانڈز ہیں، ہمارے جو اصول ہیں اس کے مطابق ہمیں ایکسیپٹ کرتی ہے تو ہم بالکل جوائن کر دیں گے، ورنہ البتہ کسی پارٹی کا ٹکٹ نہ بھی ملے تو انشاءاللہ آزاد لڑ لیں گے۔ سبیل بھائی الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، کبھی بھی اعلان ہو سکتا ہے، اور خان صاحب تو چاہ یہ رہے ہیں کہ الیکشن جتنا جلدی ہو سکیں وہ ہو جائیں۔ ابھی الیکشن کا اعلان ہو جاتا تو ورکنگ کتنی ہے آپ کی کہ کیا 2023 کے الیکشن میں سیٹ نکال لیں گے اپنی؟ دیکھیں الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن میں الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کروں گا اس دن 110% میرا عزم ہوگا کہ جیت کے لیے ہی لڑنا ہے، دوسری آپشن نہیں ہے۔ کوئی چسکا لینے کے لیے نہیں الیکشن لڑنا، یا کوئی ایک چانس نہیں لینا، یا یہ نہیں ہے کہ یار چلو بس بور ہو رہے ہیں تو الیکشن لڑنا ہی۔ ہم نے 110% جیت کو یقینی بنا کے گھر سے نکلنا ہے، اور الحمدللہ کچھ ورکنگ جاری و ساری ہے۔ حلقہ جو ہے وہ الحمدللہ 1-2 حلقے جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیے گئے ہیں اور وہاں پہ ورکنگ چل رہی ہے۔ وہاں پہ الحمدللہ ہم لوگوں سے ملتے بھی ہیں، لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، تو الحمدللہ ہماری اپنی جو ورکنگ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ہم نے 2 دن پہلے دیکھا کہ رحمت للعالمین کانفرنس میں آپ خان صاحب کے سامنے تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، خان صاحب بھی بڑا آپ کو اپریشیٹ کر رہے تھے۔ خان صاحب نے خود بلایا تھا یا ان کی ٹیم نے بلایا؟ سب سے پہلا سوال تو یہ۔ دوسرا اسی سے ریلیٹ کر دوں کہ لوگ تنقید اور اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ شاید آپ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت؟ دیکھیں پہلے سوال کا تو آپ کا جواب یہ ہے کہ اگر میرا سیکرٹری آپ کو فون کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں نہیں بلایا، تو وہ ظاہری بات ہے خان صاحب کی طرف سے دعوت نامہ تھا، انہوں نے یہ کانفرنس جو ہے وہ کنڈکٹ کرائی تھی جو کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے کراتے آئے ہیں۔ رہی بات تنقید کی، تو دیکھیں آپ کا کوئی بھی اقدام ہوگا، کوئی بھی عمل ہوگا، اس میں ناقدین تو رہیں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ ہمیں کانفرنس میں گئے ہیں اور ہم نے وہاں پہ تلاوت قرآن پڑھا، نہ ہی ہم نے ابھی فی الحال کوئی باضابطہ اعلان کیا ہے پی ٹی آئی میں شمولیت کا، نہ ہی ہم نے جو ہے وہ ہمیں کوئی ٹکٹ مل گئی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے۔ ایک جس طرح ایک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے قرآن کی وجہ سے، تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ وہاں پہ آگے آپ تلاوت کریں، تو ٹھیک ہے میں تلاوت کر کے آ گیا۔ اس کے علاوہ ہمارا وہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تھا ہی نہیں اس دن کا۔ سبیل بھائی آپ کی مسکراہٹ پی ٹی آئی کے نام پہ کیوں نکل آتی؟ نہیں، اصل میں لوگ بڑا زیادہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی سے مجھے منسوب کرتے ہیں،
تو فی الحال جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ اوپر جو ہے وہ ہر کام کو کرنے والا ہوں. تو اگر میں پی ٹی آئی جوائن کروں گا تو الحمدللہ میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جوائن کروں گا اور اللہ اعلان کروں گا. تو ابھی فی الحال اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو لوگوں کی ایک کیا سرائیاں ہیں اور لوگوں کی جو ایک میرے بارے میں ایک رائے ہے کہ میں ایسے پی ٹی آئی جوائن کر چکا ہوں, ایسا ہرگز کوئی معاملہ نہیں ہے. البتہ بالکل اگر آپ کہیں گے نا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر میں کسی کو فیور کرتا ہوں یا کسی کے لیے میرے دل میں اگر نرم گوشہ ہے تو ہاں بالکل وہ پی ٹی آئی ہے. اور پی ٹی آئی کی پالیسیز سے میں کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں. میں ان کو اگر 10 پولیٹیکل پارٹیز ہو ان 10 پولیٹیکل پارٹیز میں پی ٹی آئی کو بہتر سمجھتا ہوں. یہ میرا اپنا ویو ہے, یہ میرا اپنی رائے ہے اور مجھے اپنی رائے رکھنے کا پورا حق ہے اور اختیار ہے. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ان کو بیک کر دی, ان کی بیعت کر دی, ان کے ساتھ جوائننگ دے دی ہے. وہ وقت آئے گا, وہ فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے کس طرح کس پلیٹ فارم کے تھرو الیکشن لڑنا ہے. اور ہم انشاءاللہ پوری دنیا کو اس چیز کی آگاہی دیں گے, آپ کو بھی انشاءاللہ مدعو کریں گے اور پراپر ایک پریس کانفرنس کے اندر جو ہے ہم یہ چیز کا اعلان کریں گے. سبیل بھائی, آپ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں ابتسام الہی صاحب, وہ بھی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی بھی ایک پارٹی ہے. آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں جڑ جاتے؟ ان کی پارٹی اور آپ کی پارٹی کا جس نیت کے ساتھ الیکشن میں جانے لگے ہیں, نیت سیم ہے, مقصد سیم ہے, تو آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتے؟ دیکھیں, ہر انسان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا. جیسے وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں, میں بھی کاروبار کر رہا ہوں, لیکن وہ الگ پلیٹ فارم سے کاروبار کر رہے ہیں, میں الگ پلیٹ فارم سے کاروبار کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کامیابی عطا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کامیابی عطا کی ہیں. تو ہو سکتا ہے اگر ہم ساتھ مل کے چلتے تو اتنی کامیابی نہیں عطا کر سکتے. دیکھیں, بڑے لوگوں کے ویژن سیم ہوتے ہیں, بڑے لوگوں کی اپروچ سیم ہوتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ مل کے چلا جائے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ماموں کا جو ایک ویژن ہے, ہم اس ویژن کی سپورٹ کرتے ہیں, ان کی ہمیشہ حمایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ انشاءاللہ جہاں پہ ان کو ہماری ضرورت ہوگی ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے. لیکن پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کے اندر ایک ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ ویژن ہے, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ سیاست کریں سیاسی پوائنٹ آف ویو سے, پراپر ایک آرتھوڈاکس سیاست کریں. ان کا ایک ویژن ہے, کہتے ہیں کہ وہ آپ نے جو ہے نا وہ صرف ایک مقصد ہے ہمارا, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو, اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنا. تو وہ طریقہ ہے, ہمارا بھی یہ مقصد ہے, ان کا بھی مقصد ہے. وہ ان کو ہار جیت سے فرق نہیں پڑتا, ہمیں ہار جیت سے فرق پڑتا ہے. ہمارا یہ ہے کہ یار ہم نے 100% ون کرنا اور ہم نے عواموں تک پہنچنا, وہاں پہ آواز بلند کرنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی پلیٹ فارم زیادہ بہتر ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی پلیٹ فارم زیادہ بہتر ہے. تو یہ ایک کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں. تو مقاصد سیم ہے, بے شک سیم ہے, لیکن میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ علامہ ابتسام الہی کو کامیابیوں سے نوازے, ہمکنار کرے. اور جو ان کا میں ان کے پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نافذ کرنا, شریعت کا نفاذ ان کی آئیڈیالوجی ہے. اور میں کہتا ہوں بینگ اے مسلم ہم سب کی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے, لیکن پلیٹ فارم کون سا آپ اختیار کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے منزل تک پہنچنا ہے, آپ اس راستے جا رہے ہیں, اس راستے جا رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں, سیٹ ون کر لی, دین اس کے بعد حلقے والوں سے جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں, نظر ہی نہیں آتے سوائے ایوانوں میں تقریر کے علاوہ. آپ کے ساتھ بھی لوگ اس طرح کی تو کوئی ایکسپیکٹیشن ابھی تک نہیں لگا رہے کہ آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کے لوگوں کو ریفیوزمنٹ تو نہیں مل جائے گی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو الیکشن سے پہلے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اور بعد میں عوام کو مایوس کرتے ہیں, وہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. وہ سیاست میں آئے ہوتے ہیں صرف اور صرف پیسہ بنانے, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے بڑی زیادہ, اور وہ اس انویسٹمنٹ کا اب ریٹرن چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام کہاں جا رہی ہے, بھوک سے مر رہی ہے یا بدحال ہے. ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ اب انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کی ہے, اب وہ اس انویسٹمنٹ کو ڈبل کرے, ٹرپل کرے, اور وہ عوام سے وہ اتنا ہی گین لیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر یہ باتیں, ہمیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے. ہم سیاست میں اس لیے نہیں آ رہے, ہم تو خدمت خلق کے جذبے سے آ رہے ہیں سیاست کے اندر کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ وہاں پہ اس کو انصاف دینے کی بھرپور کوشش کریں گے, انصاف دلانے کی پوری کوشش کریں گے. کسی کے گھر اگر راشن نہیں ہے تو ہم اسے گھر پر راشن دینے کی پوری کوشش کریں گے. کسی کو اگر ہیلتھ کے ایشوز ہیں اس کے ہیلتھ ایشوز ریزالو کروائیں گے, ایجوکیشن ایشوز ہیں ایجوکیشن ایشوز ریزالو کروائیں گے, سیکورٹی ایشوز ہیں سیکورٹی ایشوز ریزالو کروائیں گے. اور دیکھیں, یہ کام ہم جو ہے وہ سیاست میں آ کے نہیں کریں گے. سیاست دان کا ایک نیریٹو ہوتا ہے کہ تم مجھے ووٹ دو تو میں تمہارے کام کروں گا, میں تمہیں ہیلتھ ایجوکیشن سیکورٹی دوں گا, اگر تم مجھے ووٹ نہیں دیتے تو بھاڑ میں جاؤ. ہم یہ کام ابھی بھی کر رہے ہیں, ہمارا ایک پراپر ایک سسٹم چل رہا ہے. تو ہمیں تم ووٹ دو یا نہ دو, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارا تو موٹو ہی ہے. سبیل علی کرام ایم پی اے یا سبیل علی کرام ایم این اے؟
دیکھیں یہ بات تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ میں اگر آغاز کروں گا تو میں ایک چھوٹی سیٹ سے کروں گا, ایم پی اے سے کروں گا. باقی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں ہماری توقعات سے بڑھ کے ہی عطا کی ہے, چاہے وہ عزت ہو, دولت ہو, شہرت ہو. اور ہو سکتا ہے ابھی ہم ایم پی اے کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کوئی سسٹم بنا دے یا ایسا کوئی معاملہ کر دے کہ ہم ایم این اے کنٹیسٹ کر جائیں اور ون بھی کر جائیں. تو فی الحال جو ارادہ ہے وہ ایم پی اے کا ہی ہے. شریعت کونسل نے سود کو حرام قرار دے دیا باقاعدہ. آپ کا کیا رد عمل رہا ہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہو گیا, سود کو حرام دیا, لیکن اس کے علاوہ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس پر بھی, اس فیصلے پر. تو کیسے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا کچھ لابیز ہیں ایسی جو انفلوئنس بہت زیادہ کر چکی ہوئی ہیں, اور جو کہ انفلوئنس کر رہی ہیں بہت عرصے دراز سے, اور وہ اس ملک کی ثقافت کی, ٹریڈیشنز کی, اس ملک کی جو ہے نا وہ روایتوں کی دھجیاں اڑانے کے اندر دن رات جو ہے وہ کوشاں ہیں. میں اس بات پہ میرا بالکل رائے کلیئر ہے کہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ پچھلے دنوں منظور ہوا ہے, جس کے بارے میں کافی زیادہ لوگ سراپا احتجاج ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بھرپور امید سے ہیں کہ یہ ریورس بھی ہو جائے گا. یہ صرف پاکستان کے نوجوانوں کو اور صرف جو ایل جی بی ٹی جو ایک تنظیم ہے اس کو سپورٹ دینے کے لیے یہ قانون جو ہے امپلیمنٹ کرایا گیا تھا, اور عوام کی آنکھوں میں مرچے ڈال کے قانون کے اندر سے جو ہے نا وہ جو اس کی باریکیاں وہ چھپا کے ایک چلاکی کے ساتھ یہ امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں علماء کرام ہمارے ملک کے, انہوں نے بھرپور ایکشن لیا, اور ان کی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں وہ ان کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے. انہوں نے اس ملک کو اس لعنت سے بچا لیا. اور یہ وار جو ہے یہ پہلی بار نہیں ہو, یہ کئی بار وہ کرتے رہتے ہیں. وہ آپ کا ایک پیشنس لیول, ٹیمپرامنٹ چیک کرتے رہتے ہیں, آپ کا ایمان کا لیول چیک کرتے رہتے ہیں بار بار آپ کے اوپر اٹیکس کر کے. اور سیم ود میں سمجھتا ہوں ربا, وہ ربا آپ چاہ کے بھی اسے جانے چھڑا سک رہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ ایسی تنظیمیں بین الاقوامی, اور میں بڑے کھل کے اب بات کروں گا, یہ آئی ایم ایف ہو گیا, ورلڈ بینک, وہ آپ کو اس چنگل سے آزاد کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ پھنسے رہو, بس آپ کے اوپر سود پڑتا رہے, آپ کبھی زندگی کے اندر ان کی محتاجی سے باہر نکل ہی نہ سکو, کیونکہ جب تک آپ ان کے محتاج ہیں آپ ان کی باتیں ماننے پہ مجبور ہیں. اگر یہ ریورس نہیں ہوتا یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ, تو ڈاکٹر سبیہ علی کرام صاحب کا کیا رد عمل ہو؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, ہم وہاں پہ بھرپور آواز اٹھائیں گے, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ یہ آپ کو ڈیسیو کر رہے ہیں, یہ آپ کے ملک کے اندر گیز کو اور لیسبینس کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے والا کالا قانون ہے. ہم اس کو باریکیوں کے اندر جائیں گے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے. دیکھیں ابھی ہم ماسز کو نہیں نہ پتا کہ یہ چیز کیا ہے. یہ قانون جو ہے انہوں نے قانون میں یہ کیا کہ ایک بندہ بائی برتھ جو ہے اگر اس کو فزیولوجیکل ایشو ہے, دیکھیں فزیولوجیکل ایشو ہونے میں اور بات ہے, سائیکولوجیکل ایشو ہونے میں اور بات ہے. سائیکولوجیکل ایشو ہے شیطانی, کوئی میرے اندر شیطان نے اٹیک کر دیا ہے, میں کہہ رہا ہوں مجھے لڑکی کی فیل آ رہی ہے تو میں کیا لیڈیز واش روم میں چلا جاؤں گا یا گرلز ہاسٹل میں چلا جاؤں گا یا ایئر ہوسٹس بننے کی خواہش کر دوں گا, یہ ایک غلیظ بات ہے. ہاں فزیولوجیکل ایشو ہے کہ بائی برتھ کوئی بندے کے اندر مسئلہ آ گیا, بائی برتھ اس کو آپ ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کو آپ ہیل بھی کر سکتے ہیں, اس کو آپ کیور بھی کر سکتے ہیں. یہ دیٹ سم تھنگ ایلس, جو کہ کیسز اتنے زیادہ کامن نہیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن سائیکولوجیکل ایشو کہ بھائی ایک بندے کے اندر فتنہ ہے, ایک بندے کے اندر غلاظت ہے, ایک بندے کے اندر اس نے میڈیا دیکھ کے, اس نے ویسٹ کا کلچر دیکھ کے جو ہے نا اس کے دماغ خراب ہو چکا ہے, اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں قانون نافذ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ قانون بنانے کی. وہ اس کا علاج کچھ بھی نہیں, اس کا علاج ہے دینی تربیت, دینی تعلیم, اس کو آپ سمجھائیں, اس کو آپ کاؤنسل کریں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اللہ پاک آپ کو دین کی راہ میں استقامت دیں. ناظرین, سبیہ علی کرام صاحب سیاست کی دنیا میں آ رہے ہیں, آپ ان کی سیاسی انٹری کو کیسے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا, اور اگر کوئی بھی سوال ہو جو کہ ڈاکٹر سبیہ صاحب کے متعلق ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں کوشش کریں گے ان سے پوچھنے کی. اللہ نے کے بعد.